بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امت مسلمہ کو سال 2023 کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ خلاق عالم اس سال کو امت مسلمہ کے لیے امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے اور اللہ رب العزت امت مسلمہ کو باہم عروج کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جیسے ہی اس انگریزی شمسی عیسوی سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ کے حساب سے گردش کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جناب کوئی بندہ مجھے اس سال کی مبارکباد نہ دے، میں مسلمان ہوں اور میرے سال کا جو آغاز ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ فرمایا وہی ذات ہے کہ جس نے سورج کو دمکتا ہوا چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشنی والا بنایا، کس لیے؟ فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جانو۔ تو سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے اور چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ اس لیے اس سال کی مبارکباد دینا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ عالمی سطح پر سالوں مہینوں اور دنوں کا حساب لگانے کے لیے جو طریقے رائج ہیں ان میں ایک سب سے بڑا طریقہ شمسی سال کا معاملہ ہے کہ شمسی تقویم میں سالوں اور مہینوں کا جو حساب ہے وہ سورج کی چال سے لگایا جاتا ہے اور اسی کو جنوری فروری وغیرہ کہا جاتا ہے، اور قمری تقویم میں مہینوں اور سالوں کا جو حساب ہے وہ چاند کی چال سے لگایا جاتا ہے۔ لہذا چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن ہمیں ترجیح جو ہے وہ قمری مہینوں کو دینی چاہیے، قمری سال کو دینی چاہیے، اس لیے کہ شریعت کے بہت سارے احکام جیسا کہ روزے، حج، زکوٰۃ، عورتوں کی عدت کے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ اسی قمری حساب پر رکھے گئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ترجیح قمری مہینوں کو دینی چاہیے، قمری سال کو دینی چاہیے۔ باقی شمسی سال کے لحاظ سے کسی بندے کو مبارکباد دینا یہ بالکل جائز اور مستحسن ہے، اور مبارکباد تو یہ چھوٹی بات ہے کہ کسی کو یہ دعا دینا کہ آپ کا یہ سال امن و سلامتی کے ساتھ گزرے، اللہ اس میں آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جبکہ دیکھا جائے ہمارا پورا سال جب ہم بڑی بڑی محافلوں کا انعقاد کرتے ہیں تو وہ جو ڈیٹ فکس ہوتی ہے وہ انگریزی سال کے لحاظ سے ہوتی ہے، اسی طرح ہم شادی بیاہ کے لیے جو دن فکس کرتے ہیں تو وہ تاریخ بھی انگریزی حساب سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں کی پیدائش کے جو جنم دن منائے جاتے ہیں یا دیگر بہت سارے معاملات وہ سارے کے سارے ہم انگریزی تاریخ کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آتا کہ جناب کوئی بندہ انگریزی حساب سے نہ کرے، یہ گناہ ہے، میں مسلمان ہوں۔ تو یہ بالکل جائز اور مستحسن ہے۔ خلاق عالم ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔